ہم میں کا کوئی شخص یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا کہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلا، لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی ایسے سچے ہیں کہ ان کے سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہم کسی چیز پہ فخر نہیں کرتے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمارا قائد وہ قائد ہے جس کی سچائی کی شہادت اللہ بھی دے رہا ہے، اور جس کی سچائی کی شہادت اس کے غلام بھی دے رہے ہیں، ان کی سچائی کی شہادت ان کے صحابہ بھی دے رہے ہیں، ان کی سچائی کی شہادت دنیا کے ان کے ماننے والے بھی دے رہے ہیں، اور جو ان کو نہیں مانتے، جو ان سے دشمنی کرتے ہیں، وہ بھی ان کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں، مکے کے کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کو منعن پہلے قرآن میں بیان کیا اور پھر اس کا جواب دیا۔ پہلے وہ اعتراض بیان کیا، بہت غور سے سننے کی بات۔ ایک بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی مجھے گالی دے تو آپ مجھے آ کر صرف یہ کہیں گے کہ آپ کو کسی نے گالی دی ہے، وہ گالی دے کر آپ بتائیں گے نہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جیسے اگر کوئی مجھے پاگل کہہ دے تو لوگ آ کے کہیں گے یار آپ کی اس نے برائی بیان کی، لیکن آپ یہ آ کے نہیں کہیں گے آپ کو پاگل کہہ رہا تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور بھی دوسری جو گالیاں ہیں، گالی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا جو مرتبہ ہے اس کو گھٹانے کو گالی کہتے ہیں۔ جیسے انسان کو کتا کہہ دیا، کتے کو کتا کہا تو گالی نہیں ہے، انسان کو کتا کہا تو گالی ہے نا؟ یہ گالی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب وہ کوئی آ کر کے کسی کو یہ کہے کہ تجھے فلاں نے کتا کہا، نہیں، یہ نہیں، اس نے گالی دی، بس اتنا کہے گا، ٹھیک۔ لیکن قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو کسی بدبخت نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پاگل کہا تو قرآن نے اس کو بیان کیا، قرآن نے اس کو بیان کیا کہ آپ کے دشمن آپ کو یہ کہتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں ہے نا؟ اسی طریقے سے کسی بدبخت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ تم پر جادو ہوا ہے، تم مسحور ہو، تم پہ جادو ہوا ہے۔ قرآن نے اس کو بھی کوٹ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہوا، حالانکہ آپ پہ جادو نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، قرآن نے اس کو بھی کہا کہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں لیکن آپ جادوگر نہیں ہو۔ پھر حضور کو کہا گیا کہ آپ شاعر ہیں، قرآن نے کہا یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں لیکن آپ شاعر نہیں ہو۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ وہ جس انداز سے حضور پہ اعتراض کر رہے ہیں، پہلے اعتراض بیان ہو رہا ہے، اس کے بعد اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کا جواب یہ ہے، اللہ اکبر، لیکن خدا کی حکمت دیکھو، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے شاعر کا، قرآن نے تردید کی، شاعر کہتے ہیں آپ شاعر نہیں، پاگل کہتے ہیں آپ پاگل نہیں۔ ارے آپ کیسے اللہ اکبر پاگل ہو سکتے ہیں؟ ساری دنیا کی عقلیں آپ کی عقل کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کو اللہ نے اتنی عقل عطا کی ہے، اتنا شعور عطا کیا ہے۔ ارے جو ماں کی گود میں اتنی عقل رکھتا ہو کہ خود دودھ پی کر ایک طرف سے دوسری طرف کا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتا ہو، ارے جس کی بچپنے میں عقل کا یہ عالم ہو، عالم شباب میں اس کی عقل کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی
اور ہی کچھ اٹھان ہے، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ ارے بچپنے میں ان کی عقل کی شان یہ تھی، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کبھی بستر میں پیشاب نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، ہم تو فخر اور ناز سے کہتے ہیں لاؤ کوئی اپنا ایسا قائد جس نے بستر میں پیشاب نہ کیا ہو، لیکن آمنہ کا لال جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا بچپنا بھی اتنا ستھرا تھا کہ آپ نے کبھی بستر میں پیشاب نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، ان کی عقل کا یہ عالم ہے، ان کی شان کا یہ عالم ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اندازہ تو فرمائے۔ اللہ اکبر، شاعر کہا انہوں نے، کہا آپ شاعر نہیں، دیگر جو بھی باتیں کہی قرآن نے اس کو بیان کر کہا آپ پورے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اس کا جواب آ گیا۔ لیکن پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کے کٹر دشمن تھے، جان کے تک دشمن تھے۔ شاعر کہنے کی ہمت کی انہوں نے، مسحور کہنے کی یعنی تم پہ جادو ہو گیا یہ کہنے کی بدبختوں نے ہمت کی، معاذ اللہ پاگل تک کہہ دیا اس بدبختوں نے۔ لیکن قرآن نے سب بیان کر کے جواب دیا، کیوں؟ تاکہ قیامت تک قرآن رہے گا، لوگوں کو پتہ چلے اتنے بڑے بڑے کٹر دشمن تھے، طرح طرح کی گالیاں دی، لیکن دشمن ہونے کے بعد میں نے اپنے محبوب کو اتنا سچا بنا کر بھیجا تھا کہ ان کا دشمن بھی ان کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ دشمن بھی جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اب اندازہ کریں کتنے سچے ہیں، کتنے سچے ہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے کہ کبھی ان کے قریب مت جانا، اس لیے کہ ان کی زبان میں اتنی تاثیر اور ان کے چہرے پر سچائی کی وجہ سے ایسا نور ہے کہ جو جاتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، جو جاتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں لگتا، اس لیے کہ سچوں کے چہرے گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے تو دیکھو ولی کی پہچان کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ میں تسبیح ہوگی، بغل میں مصلی ہوگا، ہاتھ میں لوٹا ہوگا، مصلی پہ بیٹھا ہوگا، یہ نشانی نہیں۔ ولی کی نشانی کیا بیان کی؟ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، وہ ولی ہے۔ پتا چلا دل کا حال چہرے بتاتے ہیں کہ دل کا حال چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر سچ 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 کے سوا کچھ نہیں کہا، بلکہ قرآن ان کے کہنے کو بیان کرتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان پر وحی کی جاتی ہے تو وہی وہ کہتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے، ان کی زبان سے رب کا کلام جاری ہوتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے سچے ہیں؟ ان کی سچائی کو کافر بھی مان رہا ہے، ان کی اور اس دور کا نہیں، اس دور کا کافر بھی ان کی سچائی پر کس طرح یقین رکھتا ہے، ذرا غور کر لیں۔ میں آگے آؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہودی جہاں چھپے گا، توجہ چاہتا، قیامت کے قریب یہودی اسرائیلی جہاں چھپے گا، پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو، اس کو ختم کرو۔ درخت کے پیچھے چھپے گا تو ہر درخت، نیم کا درخت، یہ درخت، وہ درخت، دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کے نام لے لیجئے، سارے درخت کہیں گے میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، یہ بدبختوں نے بہت ظلم کیا، ان کو ختم کرو۔ پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بتائے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بتائے گا، دیوار کے پیچھے چھپے گا تو دیوار بتائے گی۔ لیکن ایک درخت ایسا ہے جس کو گرکت کا درخت کہتے ہیں، وہ گرکت کا درخت جو ہے وہ نہیں بتائے گا، اور یہودی گرکد کے درخت کے پیچھے چھپ کر کے پناہ لیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ہمارے نبی۔ آج یہودی کثرت سے گرکت کے درخت لگا رہے ہیں، توجہ کر، کیوں؟
ہمارے نبی نے فرمایا ان کو یقین ہے کہ یہ نبی جھوٹا نہیں. آپ غور کریں. اسی طرح بہت ساری تحقیقات، بہت ساری تھی، اسلام سے چرائی اور اپنے نام سے پیش کر دی، لوگوں نے عمل کر رہے. ایک آسان سی بات بتاتا ہوں، اصل عنوان کی طرف جلدی سے آتا ہوں، اس لیے کہ موسم سرد ہے اور میں امتحان میں آپ کو نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ آپ کیا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جلدی سے بات کو آگے بڑھائیں، توجہ کریں، آپ بہت اچھے سے سننے والے ہیں ماشاءاللہ. توجہ فرمائیں. اس وقت ہر ڈاکٹر، ہر حکیم، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، بیماری ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح پیدل چلو، صبح پیدل چلو، صبح پیدل چلو. بولو سب صبح پیدل چلوا رہے کہ نہیں؟ اور مسلمان تو سوتا پڑا رہتا ہے صبح، دوسری ساری قوم چلتی رہتی ہے. میں نے گجرات میں دیکھا، مہاراشٹر میں دیکھا، ایم پی میں دیکھا، اکثر دوسری قوموں کے لوگوں کو صبح چلتے دیکھا، اور جو صبح چلتے ہو تو تندرست بھی پایا. آپ سے پوچھتا ہوں، یہ صبح چلنے کا تصور کس نے پیش کیا؟ صبح چلنے کا تصور سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو صبح کو پیدل مسجد جاتا ہے. جو صبح کو پیدل، ظہر کے وقت پیدل مسجد جانے کی بات نہیں کی، عصر کے وقت پیدل مسجد جانے کی بات نہیں کی، مغرب کے وقت پیدل مسجد جانے کی بات نہیں کی، عشاء کے وقت پیدل مسجد جانے کی بات نہیں کی. کیا فرمایا؟ جو صبح کو پیدل فجر میں جائے گا عرش کے نیچے جگہ پائے گا. پتا چلا صبح کے چلنے میں کوئی تو حکمت تھی کہ نبی اپنی امت کو پیدل چلوا رہے تھے، لیکن اس امت نے دھیان نہیں دیا. دوسروں نے یقین کیا آخر صبح نبی کیوں چلا رہے ہیں، اور انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا صبح کا چلنا بیماریوں سے نجات کا سبب بنتا ہے، انسان کو صحت مند کر دیتا ہے. سب چل رہے، تم نہیں چل رہے ہو. پتا چلا سب سے سچا نبی تمہیں ملا. میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. ایک بات اور یاد آ گئی تو کہہ دوں، صحابہ کو حضور کے سچا ہونے کا کتنا یقین تھا، کتنا یقین تھا. صحابہ کو حضور کے سچا ہونے کا کتنا یقین تھا. سراقہ بن مالک ہجرت کی رات اونٹوں کی لالچ میں، سونے کی لالچ میں حضور کو گرفتار کرنے چلے گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ سراقہ آ رہے ہیں، زمین کو حکم دیا اس کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لے. گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. انہوں نے معافی تلافی کی، چھوڑ دیا. دوبارہ پھر نیت خراب ہوئی، پھر پیر دھس گئے. حضور اب نہیں کروں گا. میں سراقہ سونے کی لالچ کرتا ہے، او کلمہ پر حق کی طرف آ، میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سراقہ کلمہ پڑے، مسلمان ہو گئے. کسرا کہتے ہیں ایران کے بادشاہ کا لقب تھا کسرا. کسرا کے کنگن. حضور اکیلے ایک صحابی کو ساتھ میں لے کے وطن چھوڑ کر پردیس جا رہے، پردیس کو اپنا وطن بنانے جا رہے. اور سراقہ کو کہتے تیرے ہاتھوں میں سونے کے بادشاہ ایران کے کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. یعنی کیا؟ اے سراقہ ایران فتح ہوگا، ایران کے بادشاہ کے کنگن مالے غنیمت میں آئیں گے اور وہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. میں وہ منظر کو ابھی دیکھ رہا ہوں. صحابی نے یہ نہیں کہا آپ تو اکیلے جا رہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ ایران فتح ہونے کی بات کر رہے ہیں. نہیں کہا. صحابہ کو یقین. اچھا وہ سراقہ، پہلی بات تو یہ کہ ایمان لانے کے بعد اگر سراقہ یہ بات مانتے تو بھی بہت بڑی بات، لیکن یہ بات تو ایمان لانے سے پہلے کی ہے کہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اسی بات پر تو ایمان لائے. مطلب سراقہ جب مسلمان نہیں تھے،
تب بھی ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں، اور اسی پر تو وہ ایمان لائے، اور ایمان لا کر نبی پر کتنا یقین تھا۔ حضور جب ہجرت کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی؟ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی تو میری بات کا جواب دے، کتنی تھی؟ 53 سال تھی۔ ہجرت کے وقت حضور علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی؟ بولو بھائی کتنی تھی؟ اگر سردی کا اثر آپ پر نہیں تو بولیے کتنی تھی؟ 53 سال۔ 63 سال میں حضور کا پردہ ہوا۔ بولو یہ واقعے کے بعد حضور کتنے سال حیات ظاہری طور پہ حیات رہے؟ 10 سال۔ 10 سال حضور علیہ السلام کے، 2.5 سال سیدنا فاروق کے، 2.5 سال سیدنا صدیق اکبر کے، اور اس کے بعد تقریباً کم و بیش 8-9 سال سیدنا فاروق اعظم کے، اور ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ان کا پیریڈ ہے، لیکن چونکہ انہی کی حیات میں ایران فتح ہوا تھا تو 7-8 سال اس کو بھی پکڑ لیجئے، یعنی 20 سال کا عرصہ بیتا۔ 20 سال تک کے ایران فتح نہیں ہوا، بلکہ ایک مرتبہ ایران فتح ہونے سے پہلے سراقہ اتنے بیمار پڑ گئے کہ جینے کی امید ختم ہو گئی۔ فاروق اعظم اس وقت امیر المومنین تھے، اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے۔ آپ کو پتا چلا سراقہ سیریس ہے، بیمار ہے، بچنے کی امید نہیں ہے۔ سراقہ کے پاس آ کر فاروق اعظم بیٹھ گئے، میرے بھائی سراقہ تیری جو آخری خواہش ہو مجھے بتا دے، میں پوری کر دوں۔ کوئی وصیت ہو تو وہ بتا دو، کوئی قرضہ ہو تو وہ بتا دو۔ سب پوچھ لیا۔ سراقہ بیمار تھے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھے، کہنے لگے امیر المومنین یہ آخری خواہش، یہ نصیحت، یہ وصیت، یہ قرضہ ورزہ پوچھنا اس سے کیا جاتا ہے جو مرنے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے میں مروں گا نہیں، یہ مروں گا نہیں۔ بتاؤ کوئی اتنے یقین سے کہہ سکتا ہے میں مروں گا نہیں؟ وہ فاروق اعظم تھے، انہوں نے کہا ارے مرنے جینے کی کس کو جو ہے وہ ٹائم کس کو پتا ہوتا ہے، تم اتنے یقین سے کہہ رہے ہو مروں گا نہیں؟ تو فاروق اعظم سے سراقہ نے کہا اپنی ذات پر نہیں، نبی کی بات پر یقین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، امیر المومنین جب تک کسریٰ کے کنگن پہنوں گا نہیں اس وقت تک مجھے بات نہیں آئے۔ جب تک کسریٰ کے کنگن پہنوں گا نہیں اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ اور اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا سراقہ شفا یاب ہوئے، ایران فتح ہوا، مال غنیمت مسجد نبوی میں ڈھیر کی شکل میں لگایا گیا۔ جب بھی غنیمت کا مال آیا فاروق اعظم نے ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن اب کی مرتبہ فاروق اعظم مال کے ارد گرد چکر لگا رہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا کسریٰ کے کنگن سراقہ پہنے گا، تو ایران فتح ہوا تو غنیمت میں کنگن ضرور آئے ہوں گے، پھر نبی نے کہا نا تو ضرور آئے۔ بھائیو بادشاہ کنگن پہن کے بھاگے گا کہ کنگن اتار کے بھاگے گا؟ لیکن نبی نے کہہ دیا کہ کنگن آئیں گے تو کنگن آئیں گے، اور کنگن آئے۔ فاروق اعظم نے وہ کنگن نکالے اور نکال کر سراقہ کو اپنے ہاتھوں سے پہنایا۔ اب سراقہ سوچ رہے ہوں گے اب تک زندگی کی گارنٹی تھی جب تک کنگن نہیں پہنا تھا، کیونکہ نبی نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب زندگی کی گارنٹی ختم ہو گئی ہے کیونکہ کسریٰ کے کنگن ہاتھ میں آ گئے۔ آپ سے اب پوچھتا ہوں تقریر کا دوسرا اور آخری نکتہ، اینڈ کی طرف، انہیں نبی کی بات پر اتنا یقین تھا، کیا ہمیں بھی ہے؟ بتاؤ۔ اور جو نبی پر اتنا یقین نہ کرے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ بولو نبی کی بات پر اتنا یقین ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑی دیر اب اپنے ضمیر کی عدالت میں آپ اور ہم سب کھڑے رہیں، کافر یقین کرے نبی پر؟ کافر یقین کرے نبی پر؟ دوسری قومیں یقین کرے نبی پر؟ اور نبی پر یقین کرنے کا نام ہی تو ہماری ذمہ داری ہے، ایمان اسی سے ملے گا۔ کافر تو اس اعتبار سے یقین کر رہا ہے کہ ان کے اخلاق کردار کو دیکھا، وہ نبی جب وہ مان رہا ہے نہیں مان رہا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہم نے تو نبی مانا ہے نا،
ہمارا تو یقین ہونا چاہیے. بلکہ ایک بات جملہ کہوں, ہمیں اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین ہے, ماں کا بیٹا ہونے پہ بہت یقین ہوتا ہے. سب سے یقینی بات ماں کا بیٹا ہونے پر ہی ہے. لیکن ایک جملہ کہوں گا, ہمیں اپنی ماں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین ہے اس سے زیادہ یقین اپنے نبی پر ہونا چاہیے. کیا یقین ہے؟ اگر ہے تو ایک حدیث پڑھ رہا. اگر یہاں یہ بات کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے, مولانا صلاح الدین صاحب یا دیگر علماء, میں نام نہیں جانتا سب کے, قاری رضوان صاحب, مولانا ندیم سے, جو بھی ہو, کھڑا ہو کر کے کہہ دے اور شیر آ رہا ہے, کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے, عالم مفتی سید صاحب پیر, اور شیر آ رہا ہے, بولو سب اٹھ کے بھاگو گے نہیں بھاگو گے؟ بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ جو صحیح ہے وہی بولو, وہ بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ بھاگ جائیں گے نا. یار سید کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو, او بولے بھائی سید صاحب بعد میں ملیں گے, ابھی جان بچانا سے. ہاں, میں نے کئی جگہ دیکھا ہے, ایک دم سیریس تقریر چل رہی ہے, سانپ بیچ میں آ گیا, اٹھ کے بھاگے. اور توہین نہیں ہو اسٹیج والوں کی, تو نیچے والے بھی بھاگے, اوپر والے بھی بھاگے. ہاں ایسا ہوا. ڈر کے سب کو جان پیاری ہے نا. آپ سے پوچھتا ہوں, اگر کوئی موسمیات محکمہ جو ہے, محکمہ موسمیات اگر اعلان کر دے کہ طوفان آنے والا ہے, سچ کہنا مسلمانوں, طوفان کی تیاری کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بولو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اسکولیں بند ہو جاتی ہے, بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے کہ طوفانی بارش کا اعلان ہوا ہے. انہوں نے اعلان کیا تو واقعی طوفانی بارش ہوگی, اس کا یقین ہے؟ بتاؤ. اتنے جھوٹے اور مکار لوگ اعلان کرتے ہیں کہ طوفانی بارش ہوگی. چینل والے اعلان کرتے طوفانی بارش ہوگی. بولو بچوں کو اسکول سے روکتے ہو کہ نہیں روکتے؟ تم بزنس پر جانے سے رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ میں اگر سچ کہہ رہا ہوں تو میری تائید کرنا, بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ بازار جانے سے رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ اتنے جھوٹے لوگ, اتنے فاسق لوگ جن پر یقین نہیں کیا جا سکتا, وہ کہہ دے کہ طوفان آنے والا ہے تو تم طوفان کی تیاری میں لگ جاتے ہو. وہ کہتے ہو بارش آنے والی ہے, تم اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو. وہ کہتے ہیں زلزلہ آنے والا ہے, تم اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو. اور دنیا کا سب سے سچا انسان کہہ رہا ہے, اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. اس پر یقین کون کرے؟ بولے نا. آپ مجھے امتی ہونا حضور کے, زبان کچھ کہے اور کردار کچھ کہے, یا تو تمہیں یقین نہیں, اور اگر معاذ اللہ کسی کو نبی کی بات پہ یقین نہیں, وہ کسی بھی فرقے سے سلسلے سے تعلق رکھتا ہو, جو نبی پہ یقین نہیں رکھتا وہ مومن نہیں. اور اگر تمہیں یقین ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا ہے, تو کیا تم تک رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں پہنچی کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا, اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا؟ پھر تم اس کا مطلب یقین کرنے کے بعد بھی تم جہنم سے نہیں ڈرتے, جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے, جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرتے, اللہ سے نہیں ڈرتے, یقین کرنے کے بعد نہیں ڈرتے, تو اب بتاؤ کہ پھر اس میں بھی مومن رہ سکو گے؟ یقین کی بات تو کر رہے ہو بھائیوں. پولیس کے رجسٹر میں اگر نام آ جائے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. حالانکہ رشوت دے کے بھی نام کٹ سکتا ہے, سیاسی لیڈروں کا سورس لگانے سے بھی نام کٹ سکتا ہے, آپ جا کر کے پٹا پھسلا لے بھی تو نام کٹ سکتا ہے. سوچو, جس رجسٹر سے نام کٹوانے کی طاقت رکھتے ہو, اس رجسٹر میں نام آئے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. جس جہنم کے دروازے سے کوئی نام نہیں کٹوا سکتا اگر اللہ لکھوا دے, تو بتاؤ پھر ہمیں سکون کی نیند کیسے آ رہی ہے, ہمیں چین کی نیند کیسے آ رہی ہے؟ رسول اللہ کا فرمان سن کے بھی گناہ کر رہے ہو, تو یقین ہے کہ نہیں؟ اور جب یقین ہے تو ہمت کیسی ہے گناہ کرنے کی؟